میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، اللہ کی رحمت سے آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان کے صوبے سندھ میں یہاں کے ایک شہر ٹنڈو محمد خان میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج اپنی زندگی میں پہلی بار میں ٹنڈو محمد خان آیا ہوں۔ جس پیار سے، جس محبت سے بلایا گیا، اور اب تک جتنی دیر ہوئی ہے، جو پیار، جو عزت آپ نے دی ہے، اللہ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ٹنڈو محمد خان والوں کو اللہ کریم ہر طرح کی پریشانی، مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ اس شہر پر، اس علاقے پر رب کریم اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہماری دعوت اسلامی کو ٹنڈو محمد خان اور اس کے اطراف کے تمام علاقوں میں مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات ایک عجیب منظر دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط سے گزر رہا تھا، وہ کبھی چلتا، کبھی گرتا، کبھی لٹک جاتا، پھر اچانک اس کا مجھ پر پڑھا ہوا درود پاک آیا۔ اس نے میرے امتی کا ہاتھ پکڑ کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک یہ کیسا کمال کا وظیفہ ہے کہ دنیا میں بھی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، انشاءاللہ پل صراط پر بھی ہاتھ پکڑ لے گا۔ کیا خوبصورت بات جو ہے، شاعر لکھتے ہیں کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ ڈیفیکلٹی میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، زندگی مشکلات کے ساتھ ہی گزرتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو زندگی کی گاڑی ہے نا، وہ مشکلوں کے پہیے پر ہی چلتی ہے۔ کوئی کہے کہ جناب مجھے کوئی بھی مشکل نہ آئے، مجھے کوئی بھی پریشانی نہ آئے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے دکھی ہیں، باقی سارے سکھی ہیں۔ دوسروں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو وہ کتنا مزے میں کتنا ڈیفیکلٹی میں ہوں۔ مسئلہ یہ کہ سکھی کوئی نہیں ہوتا، سب کے الگ الگ پرابلمز ہوتے ہیں۔ آپ پیسوں کی وجہ سے دکھی ہیں، کسی کے پاس پیسے تو ہوں گے، وہ صحت کی وجہ سے دکھی ہوگا۔ پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہیں، مگر بچے پریشان ہیں، اس کی وجہ سے وہ دکھی ہوتا ہے۔ تو مسائل تو آئیں گے زندگی میں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب مسائل ہی نہیں آنے چاہیے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے مینٹلی طور پہ ہمیں پریپیئرڈ ہونا ہوگا، تیار ہونا ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے، مسائل پر اگر صبر کر لو تو یہ تو تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، گناہ معاف کروانے آتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا واضح اعلان فرمایا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے من قریب تمہیں آزمائیں گے۔ اچھا، کن چیزوں سے آزمائیں گے وہ لسٹ بھی دے دی، خوف سے، بھوک سے، تمہاری جانوں میں کمی ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے، پھل تمہارے ضائع ہو جائیں گے، مال میں نقصان ہو جائے گا، یہ سارے پرابلمز آئیں گے۔ مگر آگے کیا فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کے اوپر ڈیفیکلٹی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کا مال تھے، اللہ ہی نے عطا کیا تھا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو رب کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر پریپیئر رکھتے ہیں، تیار رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔
تو یہ ہم سب کو ذہن بنانا ہوگا. اور اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشکلوں پر صبر بھی مل جائے اور اللہ مشکلوں سے بچائے بھی رکھے، سکھ بھی رہے، چین بھی رہے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص پر، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. سر سے برڈن دور ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی، ڈیفیکلٹی دور ہو جائے گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور اب تو آج تو رات بھی جمعرات کی ہے، وہ کہتا ہے جمعرات بھری مراد. آج تو خاص درود پاک پڑھنے کی رات ہے، کل کا دن خاص درود پاک پڑھنے کا دن. پڑھی جائے، جمعے کا دن عبادت میں گزارا جائے. جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. مگر یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف، بزرگی، مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، تو اس لیے جمعے کا ایک گناہ یہ 70 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے نا، وہاں جمعرات کی رات زیادہ گناہ ہوتے ہیں. جمعے کو زیادہ پروگرام بناتے ہیں گناہ کرنے کے. چلو بھائی جمعہ چھٹی ہے تو فلاں کام بھی کرو، تو فلمیں ڈرانا ہے کہ کہیں ایک گناہ پر 70 گناہ نہ ہو جائیں، زیادہ مار پڑے گی. میٹھے اسلامی بھائیوں، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ زیادہ عبادت کرنے کے لیے آیا ہے. یہ اللہ کی رحمتوں والی لمحات ہیں، نیکیاں کمانے کے لمحات ہیں. اور کچھ لوگ انہی گھڑیوں میں زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن گناہوں سے بچ کر اور نیکیوں میں اور درود میں، تلاوت میں ذہن بن جائے تو بندہ پورے ہفتے میں جو نیکیاں کرنی ہے وہ تھوڑے پہلے کر کے جمعے کو کر لے کہ یار ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گا، 70 گنا ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ یہاں کوئی کپڑے کا بیپاری بیٹھا ہو اور اس کو پتا چلے جو کپڑا میں ٹنڈو محمد خان میں بیچتا ہوں 100 روپے میٹر بکے گا، بدین جاؤں تو 150 روپے کا بکے گا، تو کہے گا بھائی ادھر بیچنے کی ضرورت کیا، پھر بدین ہی چلو بھائی. اور آگے چلے جاؤ بھائی تو 200 روپے بکے گا. دوسرے ملک میں چلے جاؤ تو 1000 روپے کا بکے گا. لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، زیادہ پیسہ مل رہا ہے، اسکیم بڑی ہے. تمہیں تو ہر جمعے سے ایک نیکی کی 70 نیکیاں مل رہی ہیں، تو کرو نا بھائی. تو بہرحال یہ جو آج رات ہے، کل کا دن ہے، اور ماشاءاللہ میں تو یوں کہوں کہ شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں دعوت اسلامی والوں کا کہ کتنی کمال کی تحریک ہے. ہر جمعرات ان کا اجتماع ہوتا ہے، ہر جمعرات ذکر، ہر جمعرات دعا، ہر جمعرات اجتماع. خوش نصیب جمعرات کی رات ہی اعتکاف کر لیتے ہیں تو پوری رات ثواب کما رہے ہوتے ہیں. بھائیوں، پچھلے ہفتے جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوا تھا، اس میں اللہ کی رحمت سے مکہ مکرمہ کے فضائل، حج کے فضائل پر بڑا تفصیلی بیان ہوا. اور پوری اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو آقا سے محبت کے بغیر تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا نا. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 53 ایئرز، پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں اور یہ بات نوجوان بچے موجود ہیں، پیارے آقا کی زندگی کا ایک نقشہ ہم سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. حیات طیبہ کے بارے میں جتنی معلومات ہوگی اتنا انشاءاللہ سیکھنا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فانی دنیا کو 63 سال قبول فرمایا، اختیار فرمایا. 63 ایئرز نبی پاک کی عمر مبارک، ٹھیک ہے. 63 میں سے 53 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک میں گزارے. 40 سال کی عمر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور نبوت کے پہلے تو جیسے وحی نازل ہوئی، اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا، تو فرسٹ 3 ایئرز، پہلے 3 سال تو چھپ کر اسلام کی بات کی جاتی تھی، اعلانیہ بات نہیں ہوتی تھی. 3 سال کے بعد حکم ہوا کہ اب اعلانیہ بات کریں، اب علل اعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع کی. یہ اب نبی پاک کی عمر کے 43 ایئرز ہو چکے تھے، 43 سال ہو گئے تھے. اب نبی پاک کا جب یہ فرمانا تھا، اللہ کی طرف بلانا تھا، تو جو کفر کے ایوان تھے ان پر لرزہ طاری ہو گیا. وہ غصے میں بھر گئے، مسلمانوں پر ظلم کی آندھیاں برپا کر دی انہوں نے. تھوڑے تو مسلمان تھے، مسلمان گنتی کے مسلمان تھے، اور اب سارا عرب جو ہے، سارے مکے کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. اور ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ پہاڑ بھی ہوتا نا جس طرح کے وہ اسلام کا پودا. مخالف تھے قریش، اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا.
نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم لگا ہلنے، لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، تو رکھتے تھے کسی کے سینہ بے کینہ پر پتھر، بلال و یاسر و عمار و خباب و سمیہ، صہیب اور بو فقیہہ اور لبینہ اور نہدیہ، زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی، مسلمان ہو گئے بس آ گئی آفت میں جاں ان کی، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، میرے آقا کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زباں سے کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ معاملہ 10 سال تک چلتا رہا، ظلم و ستم کی آندھیاں رہی، آخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم عز و جل نے ہجرت کا حکم دیا، اور اب نبی پاک چند صحابہ کرام کو لے کر ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ، اس سے پہلے چند صحابہ روانہ ہوئے، اور پھر آقا ایک رات ایسی آئی کہ نبی پاک بھی صدیق اکبر کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی، ذرا سوچئے، توجہ کیجئے۔ جس شہر میں آپ کی پیدائش ہو، جس شہر میں آپ کا بچپن گزرا ہو، جس شہر میں آپ کا سب کچھ ہو، رشتہ دار ہوں، اور اس شہر کے لوگ آپ پر زندگی تنگ کر دیں اور آپ کو وہ شہر چھوڑ کر جانا پڑے، جس شہر میں کعبہ ہو، جس شہر میں حج ہوتا ہو، جس شہر میں حجر اسود ہو، آب زمزم ہو، سوچئے نبی پاک ان گلیوں میں بڑے ہوئے تھے اور اب مکہ چھڑوایا جا رہا تھا۔ میرے آقا کی کیفیت کیا تھی؟ مکے کے ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حزورہ پر کعبے کی طرف رک کر کے فرمایا، اے مکہ، اللہ پاک کی قسم، بے شک تو اللہ پاک کی تمام زمین میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھ سے ہجرت نہ کرتا۔ بڑے غم زدہ کیفیت میں نبی پاک مکے کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو بارگاہ الہی میں دعا کیا کی تھی؟ ذرا دعا سنیے گا، اللہم انک ان اخرجتنی من احب البلاد الی فاسکنی فی احب البلاد الیک، یعنی الہی تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرے ہاں محبوب ترین ہے، اب جو تیرے یہاں پسندیدہ ہے اس جگہ میرا قیام فرما۔ اے عاشقان مدینہ سنو سنو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک جذب القلوب میں نقل فرمائی اور فرمایا، اذ الحبیب لا یختار لحبیبہ الا ما هو احب واکرم عنده، یعنی ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور عزت والا ہو، جبکہ محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور دعا بھی کی کہ الہی اب اس مقام میں میرا قیام ہو جو مقام تیرے یہاں محبوب ترین ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شہر مدینہ کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مدینہ منورہ ہے۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے آئے، اب بخاری کی حدیث سنو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ سنو، جو لوگ کہتے ہیں مدینے سے کیوں اتنی محبت کرتے ہو، مدینہ 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 ہی کہتے رہتے ہو، ارے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ سنو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں مدینہ پاک سے ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت ہمیں مکہ پاک سے ہے۔ آگے کیا فرمایا، او اشد، اللہ اس سے بھی زیادہ محبت عطا فرما، مکے سے بھی زیادہ محبت مدینہ منورہ سے عطا فرما۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یہ رب کے حبیب کر رہے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کے تحت، اس دعا کے تحت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خلاصہ کرتے ہیں کہ میرے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائیں، کیونکہ ہر مسلمان کو مکے سے زیادہ مدینہ منورہ پیارا ہے۔ مدینہ پاک کی آب و ہوا صحت بخش ہے، وہاں
کی خاک شفا کہلاتی ہے، وہاں کی روزی میں برکت ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ یہ مکہ پاک سے افضل ہے۔ اے عاشقان رسول، مدینہ منورہ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ یہ مبارک، مقدس، خوشبوؤں والا، مہکا حسین و خوبصورت نورانی شہر اللہ پاک کا بھی محبوب ترین شہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی محبوب اور پسندیدہ ترین شعر ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب سبحان اللہ، بنے جو تمہیں چاہے، جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان بھی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے کہ جس شہر سے اللہ کے حبیب پیار کرتے ہو اس شہر کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس شہر کی رعنائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج ذکر مدینہ کرنا ہے، آج مدینے کی بات کرنی ہے، اس شہر کی بات کرنی ہے جہاں فرشتے جانے کو تڑپتے ہیں، جہاں فرشتے بھی حاضری کو مچل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں فرشتوں کی حاضری کس انداز سے ہوتی ہے، آج اس کی بھی بات کریں گے، اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ذکر مدینہ کی برکت سے ہمیں حاضری مدینہ نصیب ہو جائے۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، 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 مدینہ۔ سنو سنو، مدینہ کیسا ہے؟ ذکر مدینہ تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ذکر مدینہ کرنا ثابت ہے۔ ایسی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں مکی سردار، مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ذکر مدینہ فرمایا اور مدینہ منورہ کے فضائل بیان فرمائے۔ ذکر مدینہ کرنا عاشقان رسول کا طریقہ ہے، ذکر مدینہ کرنا علماء کرام کا، محدثین کا، مفسرین کا طریقہ ہے۔ علماء کرام نے فضائل مدینہ پر پوری کتابیں لکھی۔ سنو سنو، بخاری شریف حدیث کی کتنی بڑی کتاب ہے، اس کے بارے میں سنو۔ بخاری شریف جو کہ دنیا بھر میں قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس میں امام بخاری نے باقاعدہ کتاب فضائل مدینہ پر عنوان تحریر فرمایا۔ پھر اس عنوان کے تحت 11 ابواب، 11 چیپٹر بخاری شریف میں تحریر فرمائے، جن میں مدینہ مبارک کے فضائل پر احادیث نقل کی گئی۔ اسی طرح مسلم شریف حدیث کی کتنی مشہور کتاب ہے۔ مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسلم شریف میں 13 ابواب، 13 چیپٹر ذکر کیے اور ان میں فضائل مدینہ تحریر فرمائے، اس سے متعلق حدیثیں تحریر فرمائیں۔ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں 2 چیپٹر، 2 ابواب جو ہیں اس پہ ذکر مدینہ کیا۔ ابن ماجہ، صحیح ابن حبان وغیرہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر مدینہ موجود ہے۔ اس کا مطلب صدیوں سے ذکر مدینہ جاری ہے۔ عالم دین ہو، علماء ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، ہر عاشق مدینہ جو ہے وہ ذکر مدینہ کرتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ مل کر کریں؟ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، سب مل کر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، 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 آنکھیں بند کر کے مدینہ، 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 مدینہ۔ کیا معلوم آج کس کی آنکھیں بند ہوں اور قسمت جاگ جائے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی دیدار مدینہ ہو سکتا ہے۔ آج کا بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر مدینہ پر ہو رہا ہے، سرکار کے شہر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہو سکے
سوچے تو تصور مدینہ میں ڈوب کر آپ نے یہ بیان سننا ہے، مدینہ مپاک عاشقوں کی جان ہے، مدینہ طیبہ عاشقوں کی پہچان ہے، مدینہ پاک وہ بستی ہے جہاں دن رات اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، مدینہ پاک دار الہجرت بھی ہے، مدینہ پاک دیار الفت بھی ہے، مدینہ پاک مرکز عشق و محبت بھی ہے، مدینہ پاک دار الامن بھی ہے، مدینہ پاک دار الایمان بھی ہے، مدینہ پاک مبارک شہر ہے جس کی ہوا صحت بخش ہے، مدینہ پاک کی روزی برکت والی ہے، مدینہ پاک مبارک شہر ہے کہ اس کی مٹی بھی خاک شفا کہلاتی ہے، مدینہ پاک میں وہ مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، مدینہ پاک میں روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہے، ہاں ہاں وہ جگہ جو روضہ انور اور منبر کے درمیان ہے، میرے آقا نے اس کو جنت کی کیاری فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو اگر آج بھی دنیا میں کسی کو جنت کا کوئی نظارہ کرنا ہے تو وہ مدینے چلا جائے، شاعر کہتے ہیں جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، اور وہ جو جنت کی کیاری ہے نا اس کا نقشہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت مجدد دین و ملت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیسا پیارا کھینچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ سبحان اللہ۔ جاتے ہیں مدینے پاسپورٹ اور ویزا والا ہی نہیں جاتا، ہاں اگر یہی بات ہوتی تو سارے پیسے والے مدینے جاتے۔ ہم نے ایسے اربوں پتی دیکھے، کروڑ پتی دیکھے، ساری دنیا دیکھی اور مدینہ نہیں دیکھا، اور ایسے غریب بھی دیکھے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آقا نے انہیں بھی مدینے بلا لیا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، دیدار بھی آپ نے کروانا ہے، بلوانا بھی آپ نے ہے، حضور آپ نے نگاہ کرم کر کے ہماری حاضری کا سبب بنانا ہے۔ سنو سنو مدینے کی کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات۔ اعلیٰ حضرت اور خاص طور پہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اور کیا خوبصورت دعا ہے، مل کر کر لو، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، چلو مل کے کرتے ذکر مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ فرشتوں کے سردار، ہم کیوں مدینے سے محبت نہ کریں، کیوں آقا کے قدموں میں حاضری کو نہ تڑپے؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، ان کے بارے میں بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں؟ چمن طیبہ ہے، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ اس کا مطلب کیا ہوا شعر کا کہ مدینے کا باغ وہ باغ ہے، میرے آقا کا دربار وہ دربار ہے کہ برسا برس جبریل امین آقا کے گویا سناخہ ہو کر وہاں نعتیں سناتے رہے، نبی پاک کی شان بیان کرتے رہے۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین نے کتنی بار حاضری تھی؟ کہاں سے رہتے تھے؟ جبریل امین کا گھر کہاں تھا؟ سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمان کے اوپر ہیں۔ اور میرے آقا جب مدینے میں جلوہ فرما ہوتے، پہلے مکے میں پھر مدینے میں، جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آتے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا انبیاء کرام کی تو کسی نبی کے پاس جبریل امین 100 بار آئے، کسی کے پاس 50 بار آئے، ایسے بھی ہیں جن کے پاس 500 بار آئے، 700 بار آئے، الگ الگ کوانٹٹی ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کتنی بار حاضر ہوئے؟ 24,000 مرتبہ، 24,000 ٹائمز۔ اچھا بڑی ایک میں دیکھتا ہوں ٹنڈو غلام محمد والوں کو حساب بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، ٹنڈو محمد خان، میں تھوڑا نام میں مسٹیک کر جاتا ہوں، ٹنڈو محمد خان والوں کو حساب کتاب کتنا آتا ہے ذرا سمجھتے ہیں۔ نبی پاک کی حیات طیبہ میں پہلی بار جبریل امین کب حاضر ہوئے تھے؟ پہلی وحی لے کر، تو میرے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال، ذرا زور سے بولو یاد بھی ہو جائے گا، 40 سال۔ دنیا میں نبی پاک نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار فرمایا؟ عمر مبارک کتنی؟ 63 سال۔ 63 میں سے 40 نکال دیں، کتنے بچے؟
23 साल। 23 साल के दिन कितने बने? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, आसान कर देता हूँ। एक साल के 360 दिन हो गए इस्लामी लिहाज से, वैसे 365 होते हैं। 10 साल के कितने हो गए? 3600 दिन। 20 साल के कितने हो गए? 7200 दिन। 23 साल, 3 साल मजीद 1000 दिन और मिला लो, 8200, 8300 एवरेज। अच्छा, 8300 दिन हैं पहली मुलाकात से ज़ाहिरी तौर पर आखिरी मुलाकात तक। विद इन दोज 8300 डेज, 8300 दिनों में हाजिरी कितनी बार दी है? 24000 मरतबा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज औसतन जिब्रील अमीन रोजाना 3 बार हाजिरी दिया करते थे। अच्छा, इसमें कई दिन ऐसे भी हैं, कई दिन ऐसे हैं जिसमें जिब्रील अमीन नहीं आए, हाजिरी नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कई दिन तो ऐसे होंगे जब 12 होंगे। ये क्या वजह थी? इतना दूर से, इतना लंबा ट्रेवल करके। 2 बातें करूंगा, हाँ, अकीदा भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जरा सोचो, जब जिब्रील की रफ्तार का आलम यह है तो मुस्तफ़ा की रफ्तार का आलम क्या होगा? मुझे कराची से चला तो 4 घंटे लग गए, 3.5 घंटे नमाज पढ़ी तो 4 घंटे टंडो मोहम्मद खान पहुंचने में। जिब्रील अमीन दिन में 12 बार सिदरतुल मुंतहा, कितना दूर? चांद सूरज तो इधर है, अरे ऊपर 7 आसमान से ऊपर, दिन में कई बार आ जाएं। तो जिब्रील तो आका के दर के गुलाम है ना, मेरे आका की रफ्तार का आलम क्या होगा? ठीक है, अब जरा आओ इश्क की बात कर ले। अकीदे की कुछ बात होगी, थोड़ी इश्क की बात कर लो। क्या वजह थी भाई? इतनी प्यारी जगह, 7 आसमान से ऊपर, जन्नत के अंदर सिदरतुल मुंतहा, फरिश्तों के भी आका है, शानदार मकाम है। वो छोड़कर बार बार आका की कदमों में बार। असल मसला पता है क्या है? जब कोई मामला सुलझता नहीं है ना, या कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, तो आशिकान रसूल हाजिरी देते हैं बरेली के ताजदार के कदमों में। सैयदी आला हजरत मसला सॉल्व कर देते हैं, एक ही शेर में समझा दिया है। क्या कहते हैं? और ये मौलाना हसन रजा खान साहब का शेर है, बरादर आला हजरत ने समझाया। चैन आ जाता अगर, पहले मैं शेर को समझा देता हूं, फिर सुनने का मजा। ये शेर पहले भी कई बार आपने सुना होगा, आज इसको सुनने का मजा ही और आएगा। जरा तसव्वुर करो, रीजन क्या था, वजह क्या थी? बार एक दिन में कई बार। मौलाना हसन रजा खान साहब कहते हैं मसला ये था, जिब्रील अमीन को नबी पाक से मिले बगैर चैन ही नहीं आता। एक बार देख के जाते थे, फिर याद सताती थी, फिर कदमों में आने का जी चाहता था। वो कहते बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे बार इसलिए आते थे कि सरवरे कायनात के कदमों में हाजिरी देनी होती, उन्हें मजा ही नहीं आता था सिदरतुल मुंतहा पर, फिर नबी पाक की याद सताती थी। अरे सोचो, जिनके कदमों में हाजिरी को जिब्रील तड़पते हो, अगर आज गुलाम मदीने हाजिरी को ना तड़पे तो कहां के लिए तड़पे? सुनो इस शेर को और समझो कि मेरे आका के कदमों के हाजिरी का मतलब क्या बनता है। जिब्रील तो फरिश्तों के सरदार है ना, और वो नबी पाक की ज़ाहिरी हयात में हाजिरी देते थे। अब क्या निज़ाम है? अल्लाह अकबर। नबी पाक के मज़ार पर 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिरी देते हैं, 70,000 शाम हाजिरी देते हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है, जो एक बार हाजिरी देता है उसे दोबारा मौका नहीं मिलता लाइफ में, वंस इन अ लाइफ टाइम। अच्छा, 12 घंटे की तकरीबन हाजिरी, सुबह आते हैं वो शाम चले जाते हैं, शाम दूसरे 70,000 आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। अब जरा समझो पहले मेरे आका के दरबार का आलम। आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े ऐसे मकामात होते हैं जहां फौजी गार्ड्स लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं जिनकी ड्यूटियां चेंज होती हैं, सुबह के लोग अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं। उस जगह के एजाज के लिए वहां बाकायदा वर्दियों की और जिसको कहते हैं ड्यूटियों की तब्दीली होती है।
یہ دنیا کے بادشاہوں کے دربار ہیں، اللہ کے نبی کے دربار کا عالم یہ ہے کہ 2-4 نہیں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 پھر شام آتے ہیں، جو صبح آتے ہیں وہ شام چلے جاتے ہیں، اور اتنے فرشتے آتے ہیں کہ سب کو زندگی میں ایک ہی بار حاضری ملنی ہے۔ اگر الگ الگ دوبارہ کنفیوژن کہ یہ دوبارہ حاضری کیوں نہیں ملتی، ایک بار ہی حاضری دوبارہ بھی ملنی چاہیے بیچارے فرشتوں کو۔ اچھا سنو، اب اعلیٰ حضرت یہ مسئلہ کیسے حل فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہ ایک بار زندگی میں حاضری کیوں ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ کہتے ہیں ڈیوٹیاں اس طرح چینج ہوتی ہیں، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، بس رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، اتنی اجازت ہے۔ سوال اب بھی کھڑا ہے کہ ایسا کیوں؟ اللہ اکبر، اس سے سنو کیا سیکھنے کو ملے گا۔ فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ فرمایا اتنے فرشتے اللہ کے اگر دوبارہ آنے دیا جاتا تو کروڑوں فرشتے بچ جانے تھے، اور آقا تو سب کے آقا ہے نا، ہر فرشتہ چاہتا ہے نبی پاک کے قدموں میں حاضری ہو، اس لیے ایسا روسٹر بنا دیا گیا، ایسا پلان کر دیا گیا کہ قیامت تک سب کی حاضری ہو جائے۔ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں، کسی کو ڈبل آنے دیا جائے گا تو کچھ ایسے ہوں گے جو رہ جائیں گے، کروڑوں بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ہم غلاموں پر مہربانی تو دیکھو، فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، ان معصوموں کو تو ایک بار حاضری ملتی ہے۔ گناہ گاروں تمہارے لیے صلاح ہے ساری زندگی پڑے رہو، جتنے دن کے لیے جانا ہے جاؤ، ارے بار بار آقا بلاتے ہیں۔ سوچو کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ یہاں ایک اور بات، فرشتے ہیں کہ خان والوں ایک دن میں تو 1,40,000 ہو گئے نا، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ اچھا 10 دن میں کتنے ہو گئے؟ 14 لاکھ۔ مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 28 اور 42 لاکھ۔ ایک مہینے میں 42 لاکھ، سال میں کتنے ہو گئے؟ تقریباً 5 کروڑ فرشتے۔ ایک سال میں 5 کروڑ فرشتوں نے حاضری دی، 1450 سال ہو گئے۔ ہاں اب تک میرے آقا کا دنیا سے پردہ فرمائے کم و بیش more than 1400 years۔ کیلکولیٹر جواب دے جائے گا، کمپیوٹر جواب دے جائے گا۔ اچھا پھر یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے۔ یعنی اللہ کے فرشتے کتنے ہیں، اور آپ کو پتہ یہ سارے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر مسلسل کنٹینیو درود بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں موقع دیا گیا اس قرآنی آیت کے ذریعے، اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیج رہے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ، تمہارے بھی بھاگ جاگ جائیں گے، تمہارے بھی کام سیدھے ہو جائیں گے۔ سوچو میرے آقا کا مقام کیا ہے، ہمارے اور آپ کے درود کی انہیں حاجت نہیں ہے، وہاں لگاتار درود کی برسات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، فرشتوں کی حاضری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدینے میں سناٹا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں مدینے میں کوئی نہیں جا رہا، ہم گناہ گاروں کو حاضری نہیں مل رہی، فرشتوں کی روز حاضری جاری ہے، وہاں ان کے نصیب جاگے ہوئے ہیں، وہ برکتیں لوٹ رہے ہیں، آقا کے در کی خیرات لینے فقیر روز پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کرے وہ دن ہمارے لیے بھی کھل جائیں کہ ہماری حاضری بھی ہو جائے۔ مقام سمجھو، مرتبہ سمجھو کہ مدینے کا اور خاص روضہ رسول جہاں پر ہے اس کا مقام کیا ہے، وہ کتنی خاص جگہ ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینہ پاک سے ہم کیوں نہ محبت کریں۔ میرے آقا کیسی محبت کرتے پتہ ہے؟ ایک بار نبی پاک کسی سفر سے واپس آ رہے، ایسا نبی پاک نے اپنے سواری کو تیز کر دیا۔ مدینہ قریب آتا نا، آقا محبت میں، مدینے کی محبت میں اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے، تو کسی صحابی نے اپنے منہ پر مٹی اڑ رہی تھی تو کپڑا رکھ لیا، تو نبی پاک نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا مدینے کے غبار میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کتابوں میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ میرے آقا کا دل مدینے میں سکون پاتا تھا۔
ارے جس کا دل مدینے میں آج سکون نہیں پاتا نا، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا ہے. جو ذکر مدینہ جسے مزہ نہیں دیتا، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا ہے. ارے عاشق کے دل کی تو دوا مدینے میں ہے. ارے ہم کیوں نہ تڑپے مدینے جانے کو. کیا خوبصورت بات امیر اہل سنت فرماتے ہیں سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا سرور مدینے میں ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے. کیوں؟ سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے. ارے میرے آقا مدینے میں ہے، اس لیے ہمیں مدینے کی تڑپ ہے. میرے آقا نے مدینے کو اپنا مسکن بنایا ہے. ذرا سوچو نا، جن کا کلمہ پڑا ہے، جن کے صدقے قرآن ملا ہے، جن کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کے صدقے رمضان ملا ہے، ہمیں جو ملا ان کے صدقے ملا ہے، اور وہ آقا مدینے میں موجود ہیں. سنو مدینے میں ہمیں بلانے کے لیے کیسی انکریجمنٹ کی ہے، کیسی حدیث ارشاد فرمائی. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. آقا فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے جہاں مغفرت کا وعدہ ہے، شفاعت کا وعدہ ہے. اچھا سنو، صرف زیارت نہیں، اگر کوئی مدینے جائے اور مر جائے، آئے ہائے، وہاں کی زندگی بھی نرالی ہے، وہاں کی موت بھی نرالی ہے. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ہائے ہائے، پھر کیوں نہ مدینے میں جانے کو ترسیں، کیوں نہ وہاں مرنے کو تڑپیں. اللہ پاک ہمیں جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ایسے ایسے واقعات بزرگان دین کے موجود ہیں، ایسی ایسی باتیں مدینہ پاک میں بارے. اچھا مدینہ طیبہ کے شرف اور بزرگی کو سمجھو. جس چیز کے نام زیادہ ہونا، عرب میں ایک طریقہ مشہور ہے کہ جس چیز کا جتنا نام زیادہ ہو وہ اتنی زیادہ شرف والی، اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. علماء کرام نے مدینہ منورہ کے 100 کے قریب نام لکھے، شہر مدینہ کے نام. اور کچھ نام تو وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں 4 بار جو مشہور نام ہے مدینہ قرآن میں آیا. اس کے علاوہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں مدینہ پاک کے لفظ مدخل صدق استعمال کیا گیا، یعنی داخل ہونے کی اچھی اور سچی جگہ. اللہ اکبر، کیا بات ہے مدینے کی. مدینے سے صرف انسان نہیں، صرف فرشتے نہیں، جانور اور پرندے بھی محبت کرتے ہیں. کچھ عرصے سے پہلے کی بات ہے، جب عاشقان رسول کا دور تھا، تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ مدینہ منورہ میں کچھ کبوتر ہوتے تھے، آج بھی ہیں کبوتر. تو وہاں انہوں نے پلان کیا کہ مدینہ طیبہ سے کبوتر جو ہیں اس کو اب ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. تو اب کوئی دانہ نہ ڈالے تاکہ کبوتر جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں. اعلان کر دیا گیا. مدینے کے لوگوں نے مدینے کے کبوتروں کو دانہ ڈالنا چھوڑ دیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ کسی کبوتر نے جانا گوارا نہ کیا. وہاں کے لوگ دیکھتے تھے یہ کبوتر بھوکے ہیں، بھوک کے مارے بے ہوش اور پھر مر رہے ہیں، مگر مدینہ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پھر وہاں کے حکام کو ریکویسٹ کی گئی کہ ایسا نہ کریں، یہ کبوتر مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ہمیں دانہ ڈالنے کی پھر اجازت دی جائے. اور وہ دن آیا کہ پھر آرڈر دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کبوتر مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے تو ان کو اب دانہ ڈالنے کی پھر اجازت دی جاتی ہے. اللہ اکبر، یہ ہے شہر مدینہ کہ جس کے جو ایک بار دیکھ لیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں، دنیا میں آپ پاکستان میں کہیں چلے جائیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں، کسی شہر کو ایک بار دیکھ لیں، بندہ کہتا ہے یار اب کہیں اور چلیں گے. وہ تو دیکھ لیا نا، فلاں شہر تو دیکھ لیا، اب کہیں اور چلیں گے. اچھا 2 بار دیکھ لے گا یار اب تو بور ہو گیا، 2 بار دیکھ کے کیا کرنا ہے. مدینہ وہ ہے جس کو 1000 بار دیکھ لیں جی نہیں بھرتا ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو جتنی بار دیکھتا ہے اس کی تڑپ اتنی اور بڑھ جاتی ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے طے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا. مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سمى المدینہ طابہ. سنو، اللہ پاک نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے.
ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ امرنی ان اسمی المدینہ توبہ، بے شک اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ مدینے کا نام توبہ رکھوں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ توریت شریف میں یعنی حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب میں مدینہ پاک کا نام توبہ، طیبہ اور طیبہ ہے۔ سبحان اللہ، تینوں نام کتنے پیارے ہیں، یہ طیب سے نکلے ہیں۔ طیب کا لفظی معنی ہوتا ہے، طیب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لذت بخش۔ جو چیز ظاہری حواس یعنی آنکھ، کان اور ناک اور دل کو لذت بخشے اس کو عربی میں طیب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مدینہ پاک کے ان تینوں ناموں کا مطلب طیب بنے گا۔ کیا بنے گا؟ لذت بخش شہر، خوشبودار شہر، وہ مبارک شہر جسے دیکھ کر آنکھوں کو لذت ملے، وہ مقدس شہر جس کی فضاؤں میں سانسیں مہک جائیں، وہ عزت والا شہر جس کی ہواؤں کی مہک سے مشام جاں معطر ہو جائیں، اور وہ مبارک شہر کے جہاں پہنچ کر دل کو سکون ملے، غم بھول جائیں، دکھی دل کو چین آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بڑی اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، آج بھی اس زمانے میں تو آقا تھے نا، میرے آقا کی خوشبوؤں سے مدینے کی گلیاں مہکتی تھی، مگر آقا تو آج بھی موجود ہے نا۔ صحابہ نے پسینے کی خوشبو سونگھی، مگر سچی بات بتاؤں، آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جائیں، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، اسے نہ بتائیں، ہاں بس عشق والی ناک ہونی چاہیے، وہ ہوائیں بتائیں گی کہ یہ جگہ کوئی اور ہے، یہ فضائیں کوئی اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاعر کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، آج بھی مدینے کی گلیاں نبی پاک کی خوشبو بتاتی ہیں۔ بہرحال جتنی بات کریں اتنی کم ہے۔ اللہ کریم اس لذت بخش، اس پاکیزہ، اس معطر شہر میں ہمیں جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے۔ کوئی پیرس کے خواب دیکھتا ہے، کوئی امریکہ کے خواب دیکھتا ہے، کوئی لندن، کوئی جاپان، چلا مال کمانے، دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ اللہ ایسا شوق دے دے کہ وہ زندگی کا سب سے بڑا شوق ہی سرکار کے قدموں کی حاضری بن جائے۔ تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، کیسے ہوگا یہ؟ کیسے دنیا کے ان نظاروں کی جو خواب ہیں وہ دل سے نکلیں گے اور یاد مدینہ میں دن اور رات بسر ہوں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ مدنی ماحول اپنانا ہے۔ دعوت اسلامی کا ماحول کمال کا ماحول ہے جو ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ اے ٹنڈو محمد خان والو، اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یقین کریں آج کے پرفتن دور میں کہ جدھر بیٹھو دنیا کی رنگینیوں کی باتیں ہیں، یہی تو وہ ماحول ہے جو ہمیں آقا کی یاد میں گھما دیتا ہے۔ تھوڑی دیر تک جو ہم نے ذکر مدینہ کیا، امید ہے کہ اور کوئی دنیا کی بات یاد نہیں آ رہی۔ اب شاید بہت ساری آنکھیں اشکبار بھی ہیں، دل بے قرار بھی ہیں کہ جلدی جلدی آقا کے قدموں کی حاضری مل جائے، جلدی نبی پاک ہمیں بلا لیں، کہیں مرنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ دیکھنے سے پہلے مر جائے۔ اللہ کرے کہ بس مدینہ ہی میں موت آئے، وہیں آقا کے قدموں میں موت آئے۔ کتنا کمال کا شعر ہے امیر اہل سنت کا، کیا پیاری وہ تمنا ہے کہ موت کے وقت پر بھی کر دو نگاہ کرم۔ موت کا جو وقت ہے نا، اس پر بھی نگاہ کرم ہو جائے۔ کیا ہو اس وقت؟ کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم۔ مرنا تو ہے مگر ایسی نگاہ کرم ہو کہ سنگ در پہ ہو سر، سنگ در پہ ہو سر میری جبھی، یعنی حضور آپ کے در پر میرے سر جھکا ہوا ہو، اس وقت جو ہے مجھے موت آ جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ تو بہرحال اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گناہوں بھری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایسا بھائی موجود ہے اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، 1-1.5 مہینہ پرانی تو بات تھی، ہم سارے ہی تو نماز پڑھ رہے تھے، رمضان میں نماز پڑھ رہے پھر چھوڑ دی، کیا صرف رمضان میں نماز فرض تھی؟ شیطان اس وقت قید تھا، اب وہ رہا ہو گیا، کئی لوگوں کی نمازیں قضا ہونے شروع ہو گئی، کئی لوگ پھر برائیوں کی طرف پڑ گئے۔ ایسا نہ کریں۔ آج بڑی تعداد میں اسلام بھائی آئے ہیں، ماشاءاللہ کھڑے بھی ہیں، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں بچی ہے۔ اتنی محبت ہے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے، جبھی آئے نا تو آج ایک پکی سچی نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اب زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب اور نشے کے قریب بھی نہیں جائیں گے، جوئے کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور اب انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ان تمام چیزوں کو اگر پکا کر رہے ہیں نا
پریکٹس مضبوط کرنی ہے، نمازوں کا پکا عادی بننا ہے نا، تو اس کا ایک بہترین طریقہ مدنی قافلے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ یقین کریں جو 3 دن 12 دن مہینے کے مدنی قافلے میں جاتا ہے نا، کیونکہ وہاں اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ مثال دیتا ہوں، ابھی 1-1.5 گھنٹے سے آپ یہاں ہیں تو گناہوں کی طرف دھیان تو نہیں جا رہا نا، ابھی تو ہم نے ذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے۔ تو اگر 1 مہینہ یا 12 دن اللہ نصیب کرے تو 12 مہینے اگر ان کے ساتھ گزریں گے تو کتنی نیکیاں کر لوں گا، گناہوں سے کتنا میرا ذہن چینج ہو جائے گا۔ تو اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے نا، سچا عاشق رسول بننا ہے، تو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ ماشاءاللہ یہاں پیچھے ہمارے اسٹال نظر آ رہے ہیں مجھے، تو مدنی قافلے والے بھی بیٹھے ہوں گے، تو اپنا نام بھی لکھائیں اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج جب میں آیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر ٹنڈو محمد خان میں فیضان مدینہ بھی ہے، تو یہاں جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، مزید جامعۃ المدینہ للبنات یعنی بچیوں کا جامعۃ المدینہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور مساجد کی تعمیرات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول آئے ہیں۔ دیکھیے ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، اگر ایسا کام کر جاؤ نا جو مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو یہ دعوت اسلامی جو پروجیکٹ بنا رہی ہے نا، ماشاءاللہ ٹنڈو محمد خان میں کیا کیا بننے جا رہا ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے نگران رکن شورا ایاز بھائی بیان کریں، تو آپ سب ساتھ دیں ان کا۔ دیکھیں میں تو ٹنڈو محمد خان میں نہیں رہتا نا، آج آیا ہوں زندگی میں پہلی بار، پھر پتہ نہیں آنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ تو آج آپ کے شہر کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں کہ یہاں مزید ہمارے پروجیکٹس بنے، جامعہ بنے، مدرسے بنے، دارالمدینہ بنے، تاکہ یہاں کے بچے بچیاں عالم اور عالمہ بنے، اور آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں انشاءاللہ ٹنڈو محمد خان سے وہ دن آئے کہ دنیا بھر میں علماء جائیں، دنیا بھر میں مبلغین۔ آپ کہاں سے آئیں، کوئی یو کے میں پوچھے تو کہ میں ٹنڈو محمد خان میں رہتا تھا، وہاں عالم بنا، یو کے میں پڑھا رہا ہوں، یورپ میں پڑھا رہا ہوں، امریکہ میں مسلمان کر رہا ہوں، افریقہ کی وادیوں میں جناب ٹنڈو محمد خان کے اسلامی بھائی جا کر دین کی خدمت کریں۔ یہ سب ممکن ہے اگر یہاں یہ ادارے بنیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف یہاں کی آنے والی نسلوں کی تقدیریں بدلیں گی، آگے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہاں دعوت اسلامی کے جو پروجیکٹ بن رہے ہیں اس میں آپ ساتھ دیجئے، اپنا حصہ ملائیے۔ ماتلی والے بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ۔ اب ہاں یہ بتائیں ماتلی میں آپ کہاں کہاں گئے؟ واہ واہ، دیکھیں یہ ہمارے شفیق بھائی بہت پرانے مبلغ ہیں، کتنا پیارا اب بھی پریکٹیکل بتا دیا نا کہ ماتلی میں رہتے ہیں، اور یوگینڈا، روانڈا، افریقہ کے کتنے ملکوں میں جا کر کئی کو تو مسلمان بھی کیے ہوں گے انہوں نے ماشاءاللہ۔ ان سے آگے عبدالرحیم مدنی بیٹھے ہیں، عبدالرحیم مدنی بھی بیٹھے ہیں، واہ بھائی ہاں، یہ تو ماشاءاللہ کینیا، بنگلہ دیش کے جامعات المدینہ کے لیے۔ اب دیکھیں یہ بھی اس علاقے کے ٹنڈو، ارے واہ، یہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا، یہ تو پریکٹیکل ہو گیا کہ ٹنڈو محمد خان کے عالم دین یہ پورے بنگلہ دیش کے جامعۃ المدینہ کو دیکھتے رہے، وہاں جا کر کتنے جامعۃ بچے علماء بن گئے۔ دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو پریکٹیکل کر دیا دعوت اسلامی نے۔ آپ نہیں چاہتے ایسا ہو، یہ تو مجھے آج پتہ چلا ماشاءاللہ ٹنڈو محمد خان کے، اللہ اور برکت دے۔ میں نے تو سچی بات ہے، میرے منہ پہ اب تک نام بھی نہیں چڑھ رہا تھا، کبھی میرے منہ سے کیا شہر کا نام نکلتا۔ تو اب وہ شہر جس کے بارے میں اتنا سنا نہیں ہے، لیکن اگر اس شہر کے لوگ چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو سب مل کے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی پلاٹ ہو تو پلاٹ دے دیں، کوئی جناب تعمیرات میں مدد کریں۔ اچھا جناب پیسے نہیں دے سکتے تو بچے دیں کہ بھئی میرے بچوں کو عالم بنا دو، میرے بچے کو دین کا داعی بنا دو۔ ہمیں آپ بھی چاہیے، آپ کے بچوں کی اصلاح چاہیے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ مل جل کر مزید دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سب حصہ ملائیں گے انشاءاللہ۔ مقصد کو انشاءاللہ ایک ماہ کے قافلے جا رہے ہیں، ارے واہ، بقرعید کے بعد واہ ایک واہ، ماہ کے لیے سارے چلے جائیں تو مدینہ مدینہ واہ واہ واہ، 1 مہینے کے لیے 1 اگست سے قافلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بالکل جانا چاہیے، سفر کریں گے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں، آج ذکر مدینہ بھی ہوا ہے، یا اللہ جو 1 اگست کو مدنی قافلے میں مہینے کے لیے چلا جائے اس کو اسی سال مدینے بھی حاضری عطا فرما، مکے کی حاضری بھی۔ جمعرات کی رات ہے، پتہ نہیں کس کی آمین پہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ نیت کر لو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ کیا بات ہے، ہمارے یہاں کے نگران صاحب نے بھی نیت کر لی 1 ماہ کے قافلے کی، تو ہمیں نگران بھائی کا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی ماشاءاللہ، یہاں مکتبۃ المدینہ کا اسٹال بھی لگا ہوا ہے، اور یہاں پر ایک ریک بڑا پیارا یہ دیتے ہیں، ریکس، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنا کمال کا کام ہے۔ یہ کیا ہے، آپ کی دکان پہ بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے ہوں گے، کسی کی کریانے کی دکان ہوگی تو کسی کی آٹو پارٹس کی ہوگی، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ باکس جو ہے اپنی دکان پہ رکھنا ہے، اور اس کی قیمت صرف 450 روپے کا ہے۔ اس میں کتابیں بھی موجود ہیں، رسالے بھی موجود ہیں، آپ نے اس کو لگا لینا ہے۔ اچھا اب جو آپ کے پاس گاہک آیا، آپ نے کہا اس میں سے جو چاہیے لے جاؤ، نیکی کے لیے وہ لے جائے گا، پڑھے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار ایک دکاندار کہتے ہیں، کپڑے کا کام کرتے تھے، لیڈیز کپڑے کا، کہتے میری دکان پہ
عورت آئی، خاتون آئی، اور وہ بالکل با پردہ، اور تو انہوں نے کہا جی بہن آپ کچھ لینے آئی ہیں؟ کہا نہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ میں کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آئی تھی کپڑے لینے، میں بالکل بھی پردہ نہیں کرتی تھی، مگر آپ نے مجھے ایک کتاب دے دی تھی تحفے میں نے وہ کتاب پڑھی، پھر مزید اس پر عمل کیا، الحمدللہ میں پوری طرح سے پردہ کرنے لگ گئی ہوں۔ مجھے بتاؤ، سوٹ بھی بیچا، نفع بھی کمایا اور جنت بھی کما لی، صدقہ جاریہ بھی ہو گیا۔ کیا پتہ کسی کو آپ رسالہ دیں وہ نمازی بن جائے، آپ کسی کو رسالہ دیں وہ گناہ چھوڑنے، حرام کام چھوڑنے والا بن جائے۔ تو یہ ریک ہر دکان پر ہونا چاہیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہم اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے جناب یہ خالی ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ جو ریک لے کے جائیں گے نا ہمارے اسلام میں ان کا ایڈریس بھی لے لیں گے، ہر مہینے پھر 100-200 روپے، پھر ہر مہینے 450 خرچ نہیں ہوگا، 100-200 روپے کی کتابیں ڈال کے چلے جائیں گے، اب پھر بانٹتے رہیں انشاءاللہ۔ تو یہ نیکیوں کا کاروبار بھی ساتھ کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، قربانی کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے اس میں سوالات سب کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، قربانی کے دن آ رہے ہیں تو قربانی کیوں کرتے رسالہ، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر لیں، اس کو تقسیم بھی کریں، اور یہ اس ہفتے کے ہفتہ وار رسالوں میں بھی ہے، اس میں امیر اہل سنت نے دعا بھی دی ہے، اور ساتھ ساتھ میری التجا ہے کہ قربانی فرمائیں، جس پر واجب ہے ضرور کریں، اپنی قربانی کی خالے بھی دعوت اسلامی کو دیں تاکہ اس کے ذریعے بھی دین کا کام ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ جو شب جمعہ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، درود پڑھائے جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، ہو سکے تو رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگ لیجئے، اس کی بارگاہ میں گناہگار کے ندامت میں بہائے ہوئے آنسو بڑے مقبول ہیں۔ اگر پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرضے میں ہیں، مشکل میں ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صرف قلوبنا على يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں مالک۔ ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے، لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کیے، مگر یہ جانتے ہوئے کہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ ہو گئے مولا۔ اے اللہ اگر یہ عدل کرے تو یہ تیرا عدل ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر مولا آج کی رات ہم تیرے عدل و انصاف کے نہیں ہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر آئے ہیں، کرم کر دے مولا۔ اتنے ہاتھ اٹھے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول آج جمع ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے مولا۔ ان میں سے نیک بندہ ہو
تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ مولا بس آج کی رات معاف فرما دے، اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اب جو باقی زندگی رہ گئی ہے ہمیں نیکیوں میں گزارنا نصیب فرما دے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ جو ہم نے نیتیں کی ہیں اب ہمیں ان نیتوں پر استقامت بھی عطا فرما۔ اے کریم تیرے بندے بہت دور دور سے آئے ہیں، بڑی تمنائیں لے کر آئے ہوں گے، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوگا، کوئی بے اولاد ہوگا، کسی کے روزگار کے مسائل ہوں گے، طرح طرح کی مشکلیں ہیں مولا، کسی کا کسی نے حق دبا لیا ہے۔ اے کریم آج تیرے دربار میں حاضر ہیں، کرم کر دے مولا۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، بالخصوص کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، ہم میں سے جن جن کو تو نے اولاد دی ہے ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور اور صدقہ جاریہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اولاد کے دکھ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو قرضوں تلے دب گئے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جن کا حق کسی نے دبا لیا ہے اے اللہ ان کا حق انہیں واپس مل جائے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور سب کی جھولیاں بھر دے، ہم گھر جائیں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل چکی ہوں۔ اے اللہ تیرے لیے سب ممکن ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے قدیر مولا ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی مرادیں آسان کر دے۔ اے اللہ جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما دے، جو بچیاں اور بچے رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ آج ذکر مدینہ ہوا ہے مولا کرم کر دے، بڑے دن ہو گئے کعبہ دیکھے، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے، اے اللہ کرم کر دے اور ہمیں جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ کرم کر دے کچھ ہی دنوں میں حاضری عطا کر دے، کعبہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، اور اے اللہ جب آخری وقت ہو تو ایمان اور عافیت والی مدینے والی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی ہمیں موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اے اللہ ٹڈو محمد خان کے اس اجتماع کو اپنے دربار میں قبول فرما، جن اسلامی بھائیوں نے اس کو سجانے کے لیے دامے درہمے قدمے سخن حصہ ملایا، میرے مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے، اس علاقے اس شہر پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ دعوت اسلامی کے جو کام یہاں ہو رہے ہیں اے اللہ اس میں اور ترقیاں عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ جو علماء کرام یہاں تشریف لائے ان کا آنا اے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما، انہوں نے ہم پر مہربانی کی اے اللہ تو ان پر مہربانی فرما۔ صلی برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔